میرا شوہر حکیم تھا، اس کے پاس روزانہ ایک لڑکی آتی اور دوا لے کر چلی جاتی۔ میرا شوہر اس سے روزانہ ایک ہی دوا دیا کرتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سی دوا تھی۔ میرا شوہر اس سے دوا کے پیسے بھی نہ لیتا۔ میں حیران ہو جاتی کہ یہ لڑکی روزانہ کون سی دوا لینے آتی ہے، میں بھی تو وہ دوا لے کر دیکھوں اس سے ہوتا کیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کی دکان سے وہ دوا چرا لی۔ جیسے ہی میں نے وہ دوا رات کو کھائی، میری جان ہی نکل گئی۔ وہ دوا تو… میرا نام زرش ہے اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا ایک جانے مانے حکیم تھے۔ ان کے پاس دور دراز سے لوگ علاج کروانے آتے۔ ان کا نام کافی چلتا تھا، ہر وقت رش لگا رہتا۔ میری امی ابو کی کزن تھی اور میرے نانا ابو بھی ایک حکیم تھے۔ ابو میرے نانا ابو کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابو کو ساری حکمت سکھا کر اپنی بیٹی یعنی میری امی کی شادی ان سے کروا دی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور میرے ابا گاؤں کے واحد حکیم تھے، اسی لیے پورا گاؤں انہی سے علاج کرواتا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور اسکول سے آ کر اماں کے ساتھ کھانے میں ہاتھ بٹاتی۔ گاؤں میں میٹرک تک اسکول تھا، اسی لیے بس وہیں تک پڑھا اور گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابا کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ میری شادی ابا نے اپنے ایک شاگرد سے طے کر دی۔ مجھے ابا کا وہ شاگرد بالکل بھی پسند نہیں تھا، بہت عجیب سا لگتا تھا مجھے، لیکن ابا کے سامنے بولنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ روز کوشش کرتی کہ ان سے بات کروں۔ آخر ایک دن ہمت کر کے میں نے ابا کو کہہ دیا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ تم جیسی ان پڑھ لڑکی کے لیے کہاں سے رشتہ آئے گا؟ وہ لڑکا میرا دیکھا بھالا ہے، اتنا قابل ہے، میرے کہنے پر تم سے شادی کر رہا ہے، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابا کی اتنی ڈانٹ سننے کے بعد میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ شادی کر لی۔ میں تو خوش نہیں تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا جیسے میرے ابا نے اسے بھی زبردستی راضی کیا ہو۔ خیر، میرا نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات یہ عجیب بات ہوئی، اسے ایک کال آئی اور وہ جلدی میں کہیں چلا گیا۔ اگلی صبح کو اس کی واپسی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ ساری رات کہاں تھے، تو کہنے لگا کہ میری ایک مریض کو ایمرجنسی تھی، اسی لیے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ بات ایسی تھی کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ اکثر ہی اس کے مریضوں کی کالز آتی رہتی، اس لیے وہ فون پر خاصا مصروف رہتا۔ میرے لیے تو ویسے ہی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ جب تک ابو زندہ رہے وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا رہا، مگر میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کا انتقال ہو گیا، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد اب حکیم خانہ میرے شوہر نے سنبھال لیا تھا۔ گھر کی بیٹھک کو ہی ہم نے ڈسپینسری بنا لیا تھا، وہیں سارے لوگ آتے تھے اور اس سے دوائی لے جاتے۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے دوائیوں کی پڑیاں بناتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ایک عجیب بات ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی روزانہ ہماری ڈسپینسری آنے لگی تھی۔ دیکھنے سے وہ بالکل بھی بیمار نہیں لگا کرتی، مگر پتہ نہیں پھر وہ کیوں آ جاتی۔ وہ جب بھی آتی تھی سب سے آخر میں بیٹھ جاتی، اس کے بعد جتنے بھی مریض آتے تھے وہ سب کو آگے کر دیتی اور خود آخر میں دوا لیتی، چاہے اس کو 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ شروع میں نے تو اتنا دھیان نہیں دیا، مگر جب وہ روز ہی آنے لگی تو وہ میری نظروں میں آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کس لیے آتی تھی۔ ایک انسان روز تو بیمار نہیں ہو سکتا نا۔ وہ اپنے حلیے سے پڑھی لکھی لگا کرتی تھی، اور پڑھے لکھے لوگ تو شہر ڈاکٹرز کے پاس جایا کرتے تھے، پھر وہ یہاں پتہ نہیں کیا کرنے آتی۔ ایک دن وہ آئی تو میں نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا کہ جاؤ پہلے تم دوائی لے لو۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں آخر میں لوں گی دوا۔ مجھے اس کی ہڑ درمی پر بہت غصہ آیا۔ میں ابھی اسے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے آواز دے کر مجھے بلا لیا۔ مجھ سے غصے میں پوچھنے لگا کہ تم اس لڑکی سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں ڈر گئی اور کہا کہ میں نے اسے یہی کہا کہ جا کر دوائی لے لو۔ میرا شوہر اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس لڑکی سے آئندہ تم کوئی بات نہیں کرو گی، وہ بہت خاص کسٹمر ہے۔ میں بے دلی سے آ کر دوائیاں پیک کرنے لگی۔ وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس کی وجہ سے میرے شوہر سے میری لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا اسے میرے شوہر نے دوائی دی اور اس نے پیسے بھی نہ دیے، اور نہ ہی میرے شوہر نے پیسے مانگے۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، یہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے آج تک ایسا کوئی گاہک نہیں دیکھا تھا جس سے میرے شوہر نے پیسے نہ لیے ہوں، پھر اس لڑکی سے کیوں نہیں لیے؟
میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھ جایا کرتی۔ میں نے کئی دن یہ دیکھا کہ وہ دوائی لے کر چلی جاتی، نہ وہ اسے پیسے دیتی اور نہ ہی میرا شوہر اسے مانگتا۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب و غریب تھا۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا، میرا بہت خیال رکھا کرتا، لیکن کبھی کبھی اس کا موڈ خراب ہو جاتا تو مجھ سے کئی کے دن بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن اب کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی۔ میں نے اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کا سوچا، وہ کیوں اس سے پیسے نہیں لیتا، مگر پھر میں یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں اس کا موڈ اچھا ہے، خراب ہی نہ ہو جائے۔ انہی دنوں میری خالہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے گاؤں سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہاں مجھے ایک ہفتہ رہنا پڑا۔ اس دوران وہ لڑکی میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں جب واپس اپنے گھر آئی تو بھی 3-4 دن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اسے آرام آ گیا ہو، اس لیے وہ نہیں آتی ہوگی۔ ان دنوں میرا شوہر بہت بے چین تھا، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ لڑکی پھر سے نظر آئی تو مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ وہ پھر سے کیوں آ گئی تھی؟ اس کے آتے ہی میرے شوہر کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ اس نے آج بھی دوا لی اور نہیں پیسے دیے۔ دن بدن وہ لڑکی بھی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرا شوہر اس کی دوائی خود تیار کرتا تھا، کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، وہ ایک ہی دوائی اسے دیا کرتا۔ میں بہت سسپنس کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کیوں دوا لینے آتی ہے۔ ایک دن وہ دوا لے کر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لڑکی گاؤں کے سب سے شاندار گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ اتنی امیر ہو کر بھی مفت میں دوا لے کر جاتی ہے۔ میں واپس آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر سے یہ بات پوچھوں گی۔ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ آپ اس لڑکی کو کیوں مفت میں دوا دیا کرتے ہیں اور ایک ہی دوا کیوں دیتے ہیں؟ میرا شوہر سن کر کہنے لگا کہ وہ لڑکی اپنی ماں کے لیے دوا لینے آتی ہے۔ اس کی ماں میری ماں کی سہیلی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ میری ماں کی مدد کی تھی، اس لیے میں بس اس کے احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے دوائی کے پیسے بھی نہیں لیتا۔ اس کی ماں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، روزانہ اس کو دوا دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کی بیٹی دوا لینے آ جاتی ہے۔ میں نے یہ سب سن کر سکون محسوس کیا کہ اچھا یہ بات تھی، ورنہ مجھے تو کوئی اور ہی شک ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کی والدہ کا ہماری شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں ان کی کسی سہیلی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے سوچا کسی دن جا کر اس کی امی کی خبر لے آؤں گی تو انہیں اچھا بھی لگے گا۔ ایک دن وہ لڑکی دوا لینے آئی تھی جب میں گھر سے نکل پڑی۔ میرا ارادہ تھا کہ جب تک وہ یہاں ہے میں اس کی امی کا پتہ کر آؤں گی۔ جیسے ہی میں اس مکان پر پہنچی تو دیکھا تو وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ میں کھڑی سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی کہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں جو ماں جی ہیں ان سے۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی یہاں تو کوئی ہی ماں جی نہیں ہوتی، بس ایک لڑکی اکیلی رہتی ہے، ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، ادھر ادھر کہیں ہوگی۔ یہ سب سن کر میرے حواس سن ہو گئے۔ میرے شوہر نے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی تھی اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اس کا تو صاف مطلب یہی تھا کہ اس لڑکی نے میرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا، یا پھر شاید میرے شوہر نے ہی مجھے اصل بات نہیں بتائی تھی۔ میں واپس آئی تو وہ لڑکی ابھی بھی وہیں تھی۔ میں نے دوا بنانی چاہی تو میرے شوہر نے مجھے پیچھے کر دیا اور کہنے لگی کہ تم جاؤ، اس کی دوا میں خود بناؤں گا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس دوا میں ایسا کیا خاص تھا کہ وہ لڑکی روزانہ اس کی خاطر آتی ہے۔ مجھے یہی شک تھا کہ وہ جو دن بدن اتنی خوبصورت ہو رہی ہے اسی دوا کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ دیکھوں گی اس دوا میں کیا ہے۔ میں وہ دوا خود کھانا چاہتی تھی تاکہ میں بھی حسین ہو جاؤں اور میرے شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ کئی دن میں انتظار اور موقع کی تلاش میں رہی مگر وہ دوا میرے ہاتھ نہ لگی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے دوا بنا کر دی، جا کر اس لڑکی کو دے آؤ۔ میں نے چپکے سے وہ دوا کا پیکٹ اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور اس لڑکی کو کسی دوسری مریضہ کی دوا کا پیکٹ دے دیا۔ وہ دوا میں نے چرا لی تھی۔ اب مجھے دیکھنا تھا کہ اس دوا سے کیا ہوتا ہے۔ رات کو جب میرا شوہر سو گیا تو میں نے چپکے سے وہ دوا کھا لی۔ دوا کھاتے ہی وہ لگا جیسے میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔
میری جان نکلنے والی ہوگی۔ میں فوراً نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ دل میں اچانک شدید درد ہونے لگا۔ میری چیخیں سن کر دوسرے کمرے سے میری ماں بھاگتی ہوئی آئی۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی اٹھ گیا۔ وہ جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک مجھے ایک دم سے دورہ کیسے پڑ گیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ دوا کھائی تھی جو اس لڑکی کو دینی تھی۔ میرے شوہر نے اسے اتنی خطرناک دوا کیوں دی تھی؟ میں جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھی جا رہی تھی۔ کیا میرا شوہر اسے مارنا چاہتا تھا؟ مجھے اب اپنے شوہر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ دوا روزانہ وہ لڑکی لے کر جایا کرتی، لیکن آخر کس کے لیے؟ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ یہ دوا خطرناک تھی۔ پتہ نہیں جو روزانہ اسے کھاتی تھی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ 3 دن بعد مجھے ڈاکٹر نے چھٹی دی تو میں گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ ایک دم مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے بتا دیتی میں نے وہ دوا کھا لی تھی تو وہ پتہ نہیں کیسا رد عمل دیتا۔ خیر کچھ دن یوں ہی گزرے، وہ لڑکی نہ آئی۔ اب مجھے بے چینی ہونے لگی کہ وہ آتی کیوں نہیں۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر دوائیوں والا ڈبہ اٹھا کر کہیں جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مریض کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ 2 گھنٹوں بعد واپس آیا تھا اور آتے ہی سوچنے لگا۔ جب سے میرے ابا کی وفات ہوئی تب سے اس کا رویہ مجھ سے بدلتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہا ہے، جیسے اس کا میرے ساتھ رہنے کا کوئی دل نہیں ہے۔ حیرانی اور چکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی اب کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف روز میرا شوہر بیگ اٹھا کر نکل جاتا کہ مریض کو چیک کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ کس مریض کے پاس یہ روزانہ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دوائیوں والا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا، میں بھی اس کے پیچھے چوری چوری چلنے لگی۔ جس جگہ وہ پہنچا وہ دیکھ کر حیرت کے مارے میں سن رہ گئی، کیونکہ وہ اسی لڑکی کا گھر تھا جو ہماری ڈسپینسری پر دوا لینے آتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میرے شوہر کا آخر یہاں پر کیا کام؟ میں نے چھپ کر دیکھا کہ میرا شوہر اس گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرے شوہر نے بیگ سے ایک دوائی کی پڑیا نکالی اور اس لڑکی کو دے دی۔ ساتھ ہی وہ کچھ کہنے لگا۔ اتنی دور سے مجھے آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے ہدایات دے رہا ہوگا کہ دوا کیسے کھانی ہے۔ میرا شوہر وہاں سے گھر آ گیا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر وہیں جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا 3-4 دن پیچھا کیا۔ وہ وہیں اسی گھر میں جاتا تھا اور اسی لڑکی کو دوا دے کر آ جاتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں ایسا کون بیمار ہے جس کو دیکھنے میرا شوہر روزانہ جاتا ہے۔ اس گھر سے اس کا کیسا تعلق تھا؟ اس لڑکی سے کیا رشتہ تھا؟ وہ کون لگتی تھی اس کی؟ یہ سب سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کو اس لڑکی کا فون آیا۔ وہ بڑی جلدی میں گھر سے نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ اسی لڑکی کے گھر میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایمبولینس آ کر رکی تو اس گھر سے اسٹریچر پر سے کسی کو لایا گیا اور ایمبولینس میں اسپتال لے جایا گیا۔ مجھے اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس کو لے کر جایا گیا ہے۔ میرا اندازہ تھا شاید اسی لڑکی کی طبیعت خراب ہے، مگر کچھ منٹ کے بعد میں نے اسے اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میں چونک گئی۔ وہ میرے پاس سے تو گزرے تو مجھے ان کی باتیں سنائی تھیں۔ میرا شوہر اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا کہ اسے دوا دی تھی۔ وہ لڑکی فکر مندی سے کہنے لگی کہ ہاں دوا تو دی تھی، شاید اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، تم ہاسپٹل جاؤ، میں کل چکر لگاؤں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دونوں کس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اس لڑکی اور اپنے شوہر کو لے کر مجھے شک بھی ہو رہا تھا اور عجیب خیالات بھی آ رہے تھے۔ مجھے کسی طرح اس گھر میں داخل ہونا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہاں کون ہے جو بیمار ہے۔ میں نے ایک دن ڈسپینسری سے کچھ دوائیاں چھپا لی اور شوہر کو کہا کہ دوائیاں ختم ہو گئیں، شہر سے جا کر لے آؤں۔ میرا شوہر صبح شہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی گھر سے نکل گئی۔ میرا ارادہ اس کے گھر کے اندر جانے کا تھا۔ میں نے نقاب کر کے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی لڑکی باہر نکلی۔
میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، کہا کہ اللہ کے نام پر اپنے گھر میں کام پر رکھ لو، میں بہت مجبور ہوں، تمہاری سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں واقعی مشکل میں تو میں ہوں، تم ایسا کرو کہ گھر کے اندر آ جاؤ، مجھے ویسے بھی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی، مجھے بس یہ جاننا تھا کہ گھر کے اندر کون ہے۔ وہ مجھے پورا گھر دکھانے لگی، ایک کمرے کے باہر رک کر کہنے لگی کہ تم پورے گھر کی صفائی کرو گی، مگر اس کمرے میں کبھی مت آنا، اس کمرے کی صفائی میں خود ہی کر لوں گی۔ اس کے بعد سے میرا شک مزید پختہ ہو گیا، اس کمرے میں کوئی تو راز ہے۔ اس دن تو میں گھر واپس آ گئی، مگر میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس راز کا پتہ چلا کر رہوں گی کہ وہاں کیا راز ہے، کیوں میرا شوہر وہاں جاتا ہے۔ اگلے دن میں نے شوہر کو کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، میرا پکا ارادہ تھا کہ آج سارا راز معلوم کر لوں گی۔ میں نقاب کر کے اس لڑکی کے گھر گئی، اس نے مجھے کہا کہ صفائی سے پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے اس کی چائے میں نیند کی دوا جو میں گھر سے لے کر آئی تھی وہ میں نے ملا دی۔ اس نے وہ چائے پی اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھی جس میں جانے سے اس نے منع کیا تھا۔ میں جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، میری روح لرز گئی۔ کمرے میں بیڈ پر ایک مریض اور بیمار سا شخص بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نام فاروق ہے اور میں ناہید کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر میں سن ہو گئی۔ ناہید اسی لڑکی کا نام تھا جس کے گھر پر میں اس وقت موجود تھی۔ میں نے ایک دن دوائیوں والی پرچی پہ اس کا نام پڑھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے بیمار کیسے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ماں نے زبردستی میری اور اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد اکثر ہی میں بیمار رہنے لگا۔ وہ روزانہ میری دوائی ایک حکیم سے لاتی تھی، مگر اسے دوائی کو کھا کر میں ٹھیک ہونے کے بجائے بیمار ہو جاتا۔ ایک دن تو مجھے دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ میں نے دوائی کھانے سے منع کر دیا تو اس نے اس حکیم کو گھر بلانا شروع کر دیا۔ اب تو روزانہ وہ حکیم میرے گھر آتا ہے اور بیوی سے ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے اور جاتے ہوئے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ وہ میری بیوی کو عجیب سی دوائی دے جاتا ہے جو میری بیوی زبردستی مجھے کھلا دیتی ہے۔ اسی دوا کی وجہ سے میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ چل پھر بھی نہیں سکتا۔ مجھے اس معاملے کی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میرا شوہر اس لڑکی کو جو دوا دیتا تھا وہ یقیناً اسی شخص کے لیے تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر اس سارے معاملے سے اس کا کیا تعلق تھا۔ اب اس بات کا جواب تو میرا شوہر ہی دے سکتا تھا، اور یہ اسی صورت ممکن ہوتا جب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ میں نے اس گھر کی ایک چابی دوپٹے میں چھپائی اور گھر آ گئی۔ اب مجھے اپنے شوہر کے باہر جانے کا انتظار تھا۔ رات کے 7 بجے تو وہ حسب معمول گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی گھر میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرا شوہر اس آدمی کو زبردستی ایک انجیکشن لگا رہا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ انجیکشن چھینا۔ میرا شوہر مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں عین وقت پر یوں چھاپا ماروں گی۔ اس نے اور ناہید نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور میرے شوہر اور اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے شوہر نے پولیس کو جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی ناہید کو پسند کرتا تھا، لیکن میرے باپ کے اس احسانات پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ ناہید کو نہ بھول سکا۔ شادی والی رات اسے ناہید کی کال آئی تھی، اسی وجہ سے وہ سب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے وہ ناہید کو پانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا اسے موقع مل گیا۔ ناہید بھی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ اگر وہ طلاق لیتی تو اس کی جائیداد سے محروم رہ جاتی، اس لیے اس نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ وہ ایسی دوا بناتا تھا جس سے کھا کر ناہید کا شوہر دن بدن کمزور ہونے لگا اور آخرکار بستر سے لگ گیا۔ وہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ ناہید کا شوہر بیمار ہو کر مر جائے، بعد میں وہ مجھے طلاق بھی دے دیتا۔ جب ناہید روز حکیم خانے پر آنے لگی تو مجھے شک ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ وہ گھر ہی رہے، میں خود آ جایا کروں گا۔ میرا شوہر آ کر ناہید کے شوہر کو خاص قسم کا انجیکشن لگا دیتا جس سے اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی۔ میں نے رات کو اپنے شوہر کو ناہید سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔
اور مجھے اس کا سارا پلان سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ناہید کے شوہر کی جان لینا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے پولیس کو سب بتا دیا تھا۔ پولیس نے دونوں کو اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی، ناہید کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی، ان دونوں کو جیل ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کے شوہر کو صحیح دوائیاں دینا شروع کی تو بہت جلد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسے میری خدمت اور وفا نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں بھی مان گئی۔ آج میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے جبکہ میرا پہلا شوہر اور وہ لڑکی ناہید جیل کی سزا کاٹ رہے تھے۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔